دوستو گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو اس دنیا میں موجود پوری امت مسلمہ کے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری مقدس ترین جگہ ہے۔ پوری دنیا میں موجود ہر مسلمان گنبد خضرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ دوستو 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ انٹرنیٹ پر اکثر جعلی تصویریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں اور مختلف قسم کے رنگوں کے قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے، اور لوگ بنا تصدیق کیے جذبات میں آ کر ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھ کر اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی حکام نے چیچنیا کے صدر رمضان قدیر کے لیے 12 ربیع الاول کے دن روضہ رسول کو کھول دیا، جس میں صدر کو پردے سے لپٹ کر روتے ہوئے اور درود سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے اس منظر کو اس دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا میں خوب پھیلایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار روضہ اطہر کی عکس بندی ہوئی، یعنی روضہ رسول کو پہلی بار فلمایا گیا، جس سے دیکھ کر آپ لوگ اپنا ایمان تازہ کریں، کیونکہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ویڈیو تو ویسے سچ ہے، لیکن کتنا سچ ہے یہ ویڈیو میں آگے جا کر آپ جان پائیں گے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور ایسی باتیں پھیلانے والے صرف کچھ لائکس یا ویوز کی خاطر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، خود کو اور آپ کو گنہگار کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جیسے آپ خود آگے پھیلا کر مزید لوگوں کی گمراہی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں وہ بات منسوخ کی جو کہ میں نے نہ کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دراصل کیا ہے؟ کیا کوئی شخص واقعی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے نہ صرف دی ہیں بلکہ اندرونی حال کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں، تاکہ ان سب من گڑت باتوں کو ختم کیا جا سکے جو کہ آہستہ آہستہ پھیل کر مسلسل مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی قبریں وہیں پر بنتی ہیں جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اسی لیے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پر اسی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہوئے۔ اس طرح سے روضہ رسول کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں، لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی تصویر جس کے اندر صرف ایک قبر ہو وہ کسی بھی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر 3 قبریں ساتھ موجود ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پچھلی 5 صدیوں سے یعنی 500 سالوں سے کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا، اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی کیمرہ ہی موجود نہیں تھا کہ اس کی کوئی تصویر ہوتی۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے، یہی نہیں بلکہ اس 4 دیواری سے جڑی ہوئی ایک اور دیوار ہے جو کہ 5 مزید دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ جیسی نہ لگے،
5 دیواروں کے گرد مزید ایک اور 5 دیواروں والی پسیل ہے، اور ان 5 کونوں والی پسیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب کی سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، یعنی کسی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی ان 5 کونوں والی دیوار پر پڑے ہوئے پردے تک ہی جا سکتے ہیں کہ حال ہی میں چیچنیا کے صدر کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو کہ حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے ظاہرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے فاصلوں کے درمیان تقریباً 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسرا 5 کونوں والی دیوار، تیسرا 5 کونوں والی دیواریں، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حجرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی دیوار تھی، جہاں تک پچھلے 1300 سال تک کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ اللہ عمال سمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ یہودیوں نے سرنگ کود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی تھی۔ تب آپ نے جو سیسا پلائی دیوار بنائی تھی وہ زمینی تھی، یعنی قبر کے نیچے تھی، نہ کہ اس کے آس پاس، تقریباً 200 فٹ نیچے۔ بہرحال اس موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی قبر کی زیارت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 91 ہجری سے لے کر سن 881 ہجری تک تقریباً 800 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کے دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین ابو الحسن السمودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں خود حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو یہ 5 دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اندرونی 4 دیواروں کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو ان کو بھی گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اب وہ مقدس حجرہ تھا، مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو کہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ کا حجرہ مبارک مربع شکل کے اندر تھا، اس کی 4 دیواریں کالے رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہیں۔ اس 4 دیواری میں کوئی ایک بھی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر جمی ہوئی تھی کہ کئی ایک بھی لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا غبار تھا، شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو آج 5 صدیاں گزر چکی ہیں جس کے دوران کوئی ایک بھی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کے ریت سے بنا ہے اور مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی موجودہ چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کے چھت کو نصب کیا گیا جو کہ جالیوں کی طرح لگتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ آج بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ علامہ السمودی کی وفات ہوئی 911 ہجری میں، اور سن 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ ابھی یہ سب کچھ سن کر ایک عام مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھلا کیوں ہے؟ ان سب رکاوٹوں اور دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہر ایک مسلمان کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کھول دیتے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ یہ چیز آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ لیکن آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا بھلا کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہود نصارہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسلمان پوجنے کی جگہ یا سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ آج ذرا اپنے آس پاس نظر دورائیں کہ کیا کسی مشہور بابا کی یا کسی اولیاء کی مزار پر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ان کی قبروں پر مزار بنا کر گمراہ مسلمانوں نے اسے سجدہ کرنے اور مانگنے کی جگہ نہیں بنا لیا؟ تو سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ دنیا کے تمام انسانوں اور نبیوں سے افضل ہیں، آپ کی قبر مبارک کو اگر عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جاتا تو کیا یہ سجدہ گاہ یا گمراہ لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ نہ بن چکی ہوتی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے، جس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔